الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بات عمران خان صاحب کی شروع کرتے ہیں کہ آج انہوں نے جب معزز عدلیہ وہاں پر لگی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، اور اس میں عمران خان صاحب جب عدالتی کارروائی سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد صحافیوں سے چند لمحات انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے 2-3-4 باتیں کی، مگر اس میں ایک کمال کی بات جو انہوں نے کی کہ انہوں نے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے اچانک کیمرے کی طرف دیکھا اور کیمرے کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ ہیلو کرنل، یعنی انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میں پیغام دے رہا ہوں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ جو حضرات میری مانیٹرنگ کر رہے ہیں، میں نے ان کو آواز دی ہے کہ میں عمران خان، انہوں نے ایسے ہی کہا ہیلو میں کرنل، میں عمران خان، اور اس کے بعد پھر کہکا لگا، وہاں پر لوگوں نے انجوائے کیا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو کے اندر آپ کو ایک پوری ویڈیو کی تھی، اس کے اوپر جو ذرائع کے مطابق خبر تھی کہ عمران خان صاحب روزانہ جو ہے وہ 2-2:30-3 بجے کے درمیان کسی بھی وقت 20 یا 25 منٹ یا 30 منٹ جو ہے باقاعدہ طور پر اپنی کرسی رکھتے ہیں، اور جس طرح وہ خطاب کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں سے وہ کام شروع کرتے ہوئے پھر وہ اپنی پوری تقریر کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں یہ اس وقت بات تو کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج جو عمران خان صاحب نے جب ہیلو کرنل کہا، پھر تمام میڈیا کو وہ جو خبر تھی وہ آج اس کی تصدیق ہوئی کہ جس طرح وہ عمران خان صاحب کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے یا وہاں پر عدالت جو ہے وہ بھاگ ہے، یہ سارا سلسلہ جو ہے آج ثابت ہوا۔ عمران خان صاحب جن کے متعلق پاکستان مسلم لیگ کہتی تھی کہ یہ 3 دن نہیں نکالیں گے، رانا صاحب کہتے تھے ان کو خوراک نہ ملی، مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ کہتے تھے، اسی طرح بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ بھی مذاق کرتے تھے۔ سب لوگ جو ہیں وہ سوچتے تھے، جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا وہ سوچتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ لاڈ پیار سے پلا ہوا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا، جس کے متعلق حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان کے بہنوں ہی انہوں نے کہا تھا وہ ٹف ٹائم دینا بھی جانتا ہے، وہ ٹف ٹائم کو جھیلنا بھی جانتا ہے۔ عمران خان صاحب کا نہ حوصلہ ٹوٹا نہ وہ خود ٹوٹے، ان کی طرف مختلف قسم کے پیغامات پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر عمران خان صاحب جو اپنی بات پر اٹل، جو پہلے دن موقف تھا آج اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں، ایک تو انہوں نے ان کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، کیوں کچھ لوگ جو ہے الیکشن کے اندر مصروف ہیں، جس طرح لطیف کھوسہ صاحب یا دیگر کچھ لوگ ہیں وہ مصروف ہیں، انہوں نے کمپین بھی کرنی ہے، تو کچھ کیسز جو ہیں عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ آگے پیچھے کیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر جو مخالف پارٹی اس نے ایک شور مچانا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب نے جو ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لڑائی پڑ گئی ہے۔ جو اندر ہائی جیکر ہیں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں، 2-3-4 ہائی جیکر ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کا نام استعمال کر الیکشن جیت کر اپنی جو دولت وہ بنانے کے چکر کے اندر گھوم رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا سائفر کیس ہے، اس کے متعلق جو اعظم خان کا بیان ہے، اس کے متعلق بھی عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اعظم خان پر خوش ہوا ہوں اور اعظم خان نے حق ادا کیا، جس طرح وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ مجھے اس دن یقین آئے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے اندر ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے اس دن یقین آئے گا جس دن اعظم خان اپنے منہ سے کہے گا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، تو پھر مجھے یقین آ جائے گا۔ لیکن جو کل اعظم خان نے جو بیان ریکارڈ کروایا، اس نے کہا میں نے جو 164 کا بیان دیا ہے وہ میرا بیان جو ہے وہ جس طرح وہ سیر پر گئے تھے پھر واپس آئے، پھر اس کے بعد معاملات جو بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں جو آج حلف کے اوپر بیان دوں گا وہی بیان ہوگا، جس کے متعلق انہوں نے سائفر کے متعلق وہ تمام کہانی بتائی کہ میرے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد میرے پاس تھا، جب فارن آفس سے آیا تب بھی میرے پاس آیا تھا اور میں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اون اوتھ کہیں، اور اس کے بعد اب جو سائفر کیس ہے وہ تقریباً معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معزز سپریم کورٹ جو ہے عمران خان صاحب کو پہلے اس کے اندر ریلیف دے چکی ہیں، ضمانت منظور ہے۔ اب عمران خان صاحب سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہے، باقی مقدمات کے اندر ان کو رکھا گیا ہے تاکہ الیکشن تک وہ اندر ہی رہیں یا اس کے بعد کچھ بھی کریں۔ اور دوسری طرف جو حکومت پاکستان ہے وہ آج اس نے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا اس کے اوپر ریویو پٹیشن لے کر وہ چلی گئی ہے۔ اس کے اوپر حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک فریق بن کر سامنے آئی، جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن کے درمیان جو ہے الیکشن کمیشن صاحب جو ہے وہ ایک فریق بن کر سامنے آئے تھے۔ حکومتی وکیل یا اٹارنی جنرل ان کو کہہ لیں، رضوان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس کی پٹیشن جو ہے ان کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا یا حکومت جو ہے وہ اپنے موقع پر ڈٹی رہے گی؟ کیا معزز عدلیہ جو اپنا فیصلہ برقرار رکھے گی؟ یہ
اب آگے چلے گا. پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پٹیشن دائر کی گئی ہیں کو سائفر کے متعلق، کو القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ اور اس طرح دیگر جو چیزیں اور جو بھی کیسز عمران خان صاحب کے، اس میں بہت ساری جو ہے کیسز ان کے اوپر وہ ڈائری نمبر لگ گیا. اب ان کو کاز لسٹ کے اندر شامل کیا جائے گا. ایران کا واقعہ اور پاکستان کے واقعہ کے بعد جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی، خدا کا شکر ہے اس کو چائنا، روس اور ترکی نے جو ہے وہ ایک مفاہمتی رول ادا کرنے کے بعد جو ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے معاملات پوری طرح ہینڈل نہیں ہوئے. بہرحال کے آنے والے دنوں کے اندر امید رکھی جا سکتی ہے کہ چائنا اس میں ایک اہم کردار ادا کرے گا اس خطے کے اندر امن اور سکون کے لیے. بیسیکلی جو میں نے پچھلی ویڈیو کی ہے اس میں بتایا، یہ کھیل جو ہے وہ 3 پلیئر ہیں جو پاکستان کو تباہ و برباد بھی کرنا چاہتے ہیں. تینوں پاکستان کے دشمن ہیں. ایک وہ ہے جو پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جس کو عمران خان تسلیم نہیں کرتے تھے، ایک وہ ہے جو 76 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے. وہ یہ سارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن چائنا نے بڑی عقل مندی سے اور بڑی فراست سے، روس، چائنا اور ترکی جو ہے اس نے ایک اہم رول ادا کیا اور فی الوقت تک یہ جو ہے خطرات اس کو ٹھنڈا کیا ہے، یعنی تھوڑی سی برف لگی ہے. مزید آگے چل کر اس کا جو ہے معاملات ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہرحال کہ پاکستان نے جس طرح کا جواب دیا ہے وہ پاکستان کا بنتا تھا. کیوں کوئی بھی ملک ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے لیے سب سے جو محترم ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کی آرمی ہے، اور پاکستان کی آرمی نے حق ادا کیا اس ملک کے دفاع کا. پاکستان کی ایئر فورس جو ہے اس نے کمال کیا، جس طرح ابھی نندن کے وقت کمال کیا تھا، اب بھی اس نے کمال کیا اور جو ایئر سٹرائک کر کے ان کو جواب دیا، یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے. جہاں پاکستان کے اندر یہ جبر تشدد کا نظام چل رہا ہے، جہاں پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ چل رہی ہے، جہاں پارٹیاں توڑی جا رہی ہیں، وہاں پر اب جو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جہاں جہاں سے بھی قلعدم قرار دیا گیا، کیوں اس میں ایک ادارہ ایسا ہے جس کے متعلق بولا جائے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. جو بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، بڑے حاکم ہے اس وقت کے، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی جو بڑے بڑے جید وکلا ہیں انہوں نے، اور اسی طرح جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ اس پر نکتہ چینی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح جو قانون جاننے والے لوگ ہیں اور دنیا کے اندر مختلف جگہ پر مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی اس پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر بی بی سی اور دیگر جو اکانومسٹ ہوا یا ٹائمز ہوا، ٹائمز نے تو پورا ایک آرٹیکل چھاپا. بی بی سی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری لے کے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو 2-2.5 سال کے اندر نظام ہوا، اس کے متعلق میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا بی بی سی نے جو ہے وہ بیان کیا، کوشش کروں گا. بہرحال کہ پوری دنیا کے اندر سوال اٹھ رہا. کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو امریکہ ہے اس کے جو ترجمان ہیں ان سے بھی سوال کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ جناب بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستانی عوام کا فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے. دوسری طرف جو ہے وہ میسج جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ میں نے جو جس طرح بتایا آپ کو کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نہیں ہونے چاہیے، باقی جو بھی وزیر اعظم ہو جائے گا وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو پلان ہے یہاں پر، وہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو وہ ان کا وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. جن کے لیے انہوں نے یہ ساری توڑ پھوڑ کی، جو انویسٹمنٹ لگائی، جو ان لوگوں کو لے کر آئے، جو سائفر بھیجا یا جو کچھ بھی کیا، وہ سارے معاملات جو ہے وہ اپنی جگہ پر. اور دوسری طرف عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ جی امریکہ نیوٹرل ہے، یہ وہی طریقہ ہے جی کہ دوسری جس طرح ہم فلاں ملک کے اندر جو ہے وہ یہ بہتری کے کام کریں گے، پتہ اس دن چلتا ہے جس طرح وہ بمباری کر کے وہ ملک جو ہے اس کے اندر خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ امریکہ کی واردات ہے. یعنی جو بیان دیں اس کو الٹ سمجھو. میرا یہ اپنی زندگی کا 56-57 سال کی عمر میری ہو چکی ہے، اس میں نے جو انالیسس کیا ہے کہ امریکہ کسی وزیر اعظم کی تعریف کرے تو سمجھو وہ گیا، اگر کسی ملک کی تعریف کرے تو سمجھو اس کے اوپر کو برا وقت آنے والا ہے. یہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے، اسے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک امتحان سے گزرتی ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جہاں اپنی طرف چل رہی ہیں وہاں پر جبر تشدد کا نظام جو ہے وہ دستور قائم ہے. آج فیصل آباد کے اندر خیال کاسترو صاحب جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے رکن بھی تھے، ایم این اے بھی تھے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اہم پورٹ فولیو بھی تھا، ان کو نامعلوم افراد نے، نقاب پوش افراد نے اغوا کیا اور گھسیٹتے ہوئے جو ہے گاڑی میں ڈالا، اور گاڑی میں ڈالنے کے بعد وہ نامعلوم مقام پر لے گئے. اب کیا خیال کاسترو صاحب کوئی پریس کانفرنس کریں گے یا کیا کریں گے، یہ ایک الگ چیز، الگ کہانی ہے. دوسری طرف فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں، جن کا جو کبھی پاکستان تحریک انصاف میں بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے، پھر عمران خان صاحب پر گند اچھالنے میں بھی سب سے آگے رہے.
پھر اس کے بعد جو ان کے حلقے کی سیاست ہے اس کی وجہ سے وہ سیاست سے دستبردار بھی ہوئے. جس طرح راجہ ریاض صاحب ہے، ان کی کمر میں درد ہونا شروع ہو گیا. یہ سارے کام کرنے کے بعد آج انہوں نے کسی نجی چینل جو ہے اس کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جو اگلا لاہے عمل ہے وہ اختیار کریں گے. جو کل میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جو اس وقت بلاول صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے، وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی سیٹیں تو ہم جیتیں گے، اس کے بعد آزاد ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ جیتے گا. اور اسی طرح کے جو فیاض الحسن صاحب چوہان صاحب ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہے ان کا جہاز جو ہے وہ ایک دفعہ پھر گردش کرے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے ان کے ضمیر خریدے جائیں گے، اور خریدنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ شامل کر ہم ایک بڑی قوت بن کر سامنے آئیں گے. اب یہ اس پلان کے اوپر جو ہے یہ 2-3 پارٹیاں جو وہ کام کر رہی ہیں. دوسری پاکستان مسلم لیگ کے کچھ لوگ ہیں جن کو ٹکٹیں نہیں ملی، وہ ناراض ہو گئے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. چترال کے اندر اور دوسرے ادھر ادھر دوسرے جو علاقے ہیں پنڈی کے نزدیک جو پوٹھواری علاقے ہیں وہاں پر 2-3 آدمی ایسے ہیں، میں نام ان کا نہیں لیتا جب تک بات کنفرم نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے پاکستان مسلم لیگ جو ہے اسے ایک قسم کی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، جس میں سرفراز خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فاصلہ اختیار کیا ہے. باقی لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کیا. آنے والے دنوں کے اندر یہ کھیل جو ہے مزید تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو 20-22 جو باضمیر افراد ہیں جن کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں، اس کے بعد جو لوگ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ کے پرانے کینڈیڈیٹ تھے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آنے والے دنوں کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے یا عالمی میڈیا کا دباؤ ہے یا ہیومن رائٹس کی تنظیموں کا دباؤ ہے یا مختلف ممالک کا دباؤ ہے، اس کے بعد حالات جو ہے وہ چینج ہوں گے یا کیا کریں گے، یا اپنی ضد پر یہ لوگ قائم رہیں گے. ایک ضد کے ذریعے ہم نے بہت کچھ گنوایا، ایک شخص کو مٹانے کے لیے ہم نے اپنے ملک کا بہت کچھ مٹا دیا. یہ سارا کچھ کیا یعنی اپنے گھر کو خود اپنے ہاتھ سے آگ لگانے کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیا ہم یہ جو معاملہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ ایک الگ کہانی اور عجب داستان ہے جس کا ابھی جو نتیجہ نکالنا جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خیالوں کے اندر کوئی خواب بننے والی بات ہے کہ کہانی کس طرف کو جائے گی. لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں پریشان، وہ بندہ جس کے لیے سارا نظام کیا جا رہا ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہیلو کرنل ان کو میسج دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہ بیچارے جو ہیں یہ سازشیں کر رہے ہیں، گناہ اکٹھے کر رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے.